اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات مبارکہ کا 16واں سبق اور درس ہے۔ اس سے قبل جزیرۃ العرب کے احوال کا تذکرہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کیا احوال تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے مبشرات کا بھی تذکرہ ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وقت ولادت کا بھی تذکرہ آپ حضرات سن چکے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا مسئلہ، وقت رضاعت، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور دادا عبد المطلب کی وفات کا تذکرہ بھی ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر تجارت میں ملک شام کی طرف سفر کیا، بحیرہ نامی راہب سے بھی ملاقات ہوئی، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اور شادی کا ہونا، پھر تجدید کعبہ، بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر اور حجر اسود کا نصب کرنا۔ پھر گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ نبوت سے تقریباً 6 ماہ قبل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا، یعنی جو چیز رات کو خواب میں دیکھتے تو دن کی روشنی میں اس کو پورا ہوتے بھی دیکھتے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا جب محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جانے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے کچھ عرصہ پہلے جبل نور غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں آتا ہے حبب الیہ الخلا، آپ کو تنہائی پسند آنے لگی۔ آپ 2 دن، 4 دن، 6 دن، 8 دن کم و بیش وقت کے لیے تشریف لے جاتے۔ جب زیادہ وقت کے لیے جانا ہوتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ ہی رہتی۔ ایک دن جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے باہر تشریف لائے تو نیچے پانی تھا، جو پہاڑ پہ ایک خاص جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں پانی جمع تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسی اور جبریل علیہ السلام کا وجود نظر آیا۔ پھر جو آپ نے دیکھا تو پوری فضا میں، اس خلا میں جبریل علیہ السلام کی کرسی اور اس پر جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام قریب آئے اور فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، رواہ البخاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغتنی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، ثم ارسلنی فاخذنی فغتنی الثلاثۃ، پھر جبریل علیہ السلام نے مجھے تیسری دفعہ پکڑا اور اس زور سے دبایا کہ پہلے کے دبانے سے بھی یہ زیادہ سخت تھا اور مجھے اپنی جان کی فکر ہو گئی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کوئی چیز میرے سامنے کی جس پر لکھا ہوا تھا اور جبریل علیہ السلام نے پڑھا اور جبریل علیہ السلام نے آگے پڑھا، اس کے بعد میں نے پڑھا اور وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تمام مفسرین محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ سب سے پہلی وحی یہی نازل ہوئی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بخار کی کیفیت محسوس ہونے لگی، جسم ٹوٹنے لگا اور جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور خدیجہ سے کہا ذملونی ذملونی لقد خشیت علی نفسی، میرے اوپر کمبل ڈالو، میرے اوپر کمبل ڈالو، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ کلا ابشر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہرگز نہیں، تسلی دی، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں اور بے بس بے کس لوگوں کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت افزائی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والی تکالیف پر لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمبل ڈالا، ذملوہ، کمبل ڈالا اور باوفا رفیق حیات کے طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، یہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، عمر رسیدہ ہو چکے تھے، اور انہوں نے انجیل کو عبرانی سے عربی کے اندر منتقل کیا تھا۔ یہ عیسائیت مذہب اختیار کر چکے تھے، شرک کو چھوڑ کر عیسائی المذہب ہو چکے تھے۔ جب یہ گئے اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس لے کے گئی اور کہا اپنے بھتیجے کی بات سنو، یہ کیا کہتا ہے، تو ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور پوچھا بھتیجے آپ نے کیا دیکھا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ سارے کا سارا واقعہ ورقہ بن نوفل کو بتا دیا۔ ورقہ بن نوفل نے جب یہ بات سنی تو ورقہ بن نوفل نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ علیہ السلام، یہ وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، وہ بھی نبی تھے، آپ بھی ہونے والے نبی ہیں۔ پھر کہنے لگے کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب لوگ آپ کو آپ کے شہر سے، آپ کے علاقے سے، آپ کی بستی سے آپ کو نکالیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہم، وہ مجھے نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جس نے بھی اس بات کا اظہار کیا اور لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی، اس کو اس کے علاقے سے نکالا گیا۔ اور پھر اس کے 3 4 یا 6 دن کم و بیش وقت میں ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ سفید لباس میں اور اچھی حالت میں نظر آ رہے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ورقہ بن نوفل جنت میں پہنچ چکے، اس کی بخشش والا معاملہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں اس کو ڈھانپ لیا۔ تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استعاذہ سکھایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ کی بھی ساتھ تعلیم ہوئی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت یعنی وضو وغیرہ کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز بھی شروع کر دی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ جہاں دیدہ عورت تھی، عمر رسیدہ تھی، اللہ کا انتخاب تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، ہزاروں حکیم لاکھوں سے آنے، اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے۔
لیکن کچھ اشارے ملتے ہیں، سیاق و سباق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت کا جو انتخاب کیا وہ اسی لیے کیا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں گے، تو کوئی ایسا ساتھی ہونا چاہیے، کوئی ایسا رفیق ہونا چاہیے، بلکہ رفیق حیات ہونی چاہیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پریشانی میں تسلی دے سکے۔ اور پھر یہ خوش نصیب عورت ہے جس نے اپنی آنکھوں سے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے دیکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شادی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ چکی تھی۔ نبوت سے پہلے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ایسے واقعات پیش آئے جو خدیجہ کے غلام نے آ کر کہانیاں اور حالات اور واقعات آ کر سناتا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہی حالات اور واقعات سے پہچان چکی تھی کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ کوئی شان والا شخص ہے۔ اسی لحاظ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود شادی کی پیشکش کی، سارے اخراجات کو اپنے ذمہ لینے کا اقرار کر لیا، صرف اس بات پہ تیار کرنے کی کوشش کی اور پیغام بھیجا اور اپنی سہیلی کو بھیجا کہ بس آپ ان کو شادی کے لیے تیار کر دیں، بقیہ جمیع معاملات میں خود سنبھال لوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کے مالداروں میں سے تھی، بلکہ سب مکے کے مالداروں کا مال اکٹھا کیا جائے تو وہ 30 یا 40% ہوتا، اور اکیلے خدیجہ کا جو تجارتی قافلہ نکلتا وہ 60 اور 70% ہوتا تھا۔ مالدار تھی، جہاں دیدہ تھی، عمر رسیدہ تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتی۔ اب سب سے پہلی وہی نازل ہوئی، اس میں بھی لفظ ہے اقرا۔ ذرا اس زمانے کو دیکھو جس زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، جس میں کفر اور شرک عروج پہ تھا۔ خود بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، گلیوں چوکوں چراہوں اور گھروں میں تو علیحدہ کفر عروج پہ تھا، شرک عروج پہ تھا، قتل و غارت انتہا کو پہنچ چکی تھی، بچوں کو زندگور کیا جا رہا تھا، خراب عام کی میں تھی۔ تو اس موقع پر شرک کی تردید ہوتی، کفر کی تردید ہوتی، ظلم سے روکا جاتا، عدل و انصاف کا سبق ہوتا، شراب نوشی سے منع کیا جاتا۔ بالفاظ دیگر بعثت سے پہلے جو زمانہ تھا اس زمانے کو کفر اور شرک کا زمانہ نہیں کہا جاتا تھا، ظلم کا زمانہ نہیں کہا جاتا تھا، شراب نوشی کا زمانہ بھی نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ زمانہ جاہلیت، جہالت کا زمانہ۔ اور اقرا نے آ کر یہ بتا دیا کہ جہالت ہوگی تو کفر اور شرک ہوگا، جہالت ہوگی تو ظلم ہوگا، جہالت ہوگی تو قتل و غارت ہوگی، جہالت ہوگی تو شراب نوشی ہوگی۔ تو سب سے پہلی وحی اقرا پڑھیے، یہ ابتدائی تعلیم ہے، یہ پہلی وحی ہے۔ اس تعلیم کو پرائمری کی تعلیم کہا جا سکتا ہے، سب سے پہلے پڑھنے کو کہا جا رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا بے علم نہ تما خدا را شناخت، بغیر علم کے اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اقرا، پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے برکت والا نام لے کر پڑھیں۔ الذی خلق، وہ رب جس نے پیدا کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ توحید کے 4 درجے ہیں، 2 درجوں میں تمام کائنات کے لوگ متفق ہیں، الا چند گنے چنے لوگ، 100 میں 2-4 بنیں گے دہریے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے، صفات کے، وجود کے منکر ہیں۔ بقیہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، ہندو ہوں،
غیر جتنے مذاہب ہیں وہ دو چیزوں میں ان کا اتفاق ہے. اللہ تعالیٰ کی دو صفات، توحید کے وہ دو درجے سارے مانتے ہیں. دو وہ جن میں اہل توحید اور اہل مشرک، مسلم اور تمام غیر مسلم متفق ہیں. وہ دو صفات میں سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت خلق ہے، اور قرآن مجید اس کا بڑا تذکرہ کرتا ہے. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام خلق سبع سماوات طباقا. قرآن مجید اس بڑا زور دیتا ہے کہ ہر چیز کا خالق ایک اکیلا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کی دوسری صفت وہ واجب الوجود ہے. اس کو بھی سارے مذہب والے مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اپنا ذاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، کسی کی عطا نہیں ہے، واجب الوجود ہے. یہ دو صفات اہل توحید اور مشرک متفق ہیں. توحید کے دوسرے دو درجے جن میں اختلاف ہے وہ مدبر اور عبادت کا ہے. موحد مسلم مانتے ہیں کہ ساری کائنات کی تدبیریں کرنے والا اللہ ہے. تدبیر اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے، ارادہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہوتا ہے. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی تختے پہ ہے، کوئی تخت پہ ہے، کوئی پھول بن کھلے مرجھا جاتا ہے، کوئی بچہ بچپن میں موت ہو جاتا ہے، کوئی بوڑھا سسکیاں لے رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کوئی جیل میں ہے، کوئی پستی میں ہے، کوئی بلندی میں ہے. یہ کائنات کی ساری تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ ایک اکیلا اللہ ہے. اور اگر آپ کی توجہ ہو سمجھانے کے لیے یوں کہوں گا کہ کچھ قدیم مشرک تھے، کچھ جدید مشرک ہیں. قدیم مشرک وہ تدبیریں کرنے والا اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. چنانچہ سورۃ یونس ہے، غالباً آیت نمبر 31 ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض. میرے پیغمبر پوچھ، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ کیا مطلب؟ مشرک سے موحد، موحد سے مشرک، اور مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ. انڈا مردہ ہے، چوزا زندہ ہے، مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے. یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک سوال کر دیا، اس میں ساری چیزیں آ گئی. ایک ایک چیز کا سوال کر کے پوچھتے تو پھر وقت لگ جاتا. اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ساری کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ کسی کے ہاں بیٹے ہی بیٹے بیٹیوں کو ترس رہا ہے، کسی کے ہاں بیٹے ہی بیٹے بیٹیوں کو ترس رہا ہے، کسی کے ہاں دونوں، کسی کے تالے لگا دیے، وہ بیٹے بیٹیوں کو ترس رہا ہے. اور وہ چاہے تو بوڑھے زکریا کو بڑھاپے میں دے دے، اور نہ دینے پہ آئے تو کائنات کی عظیم ترین عورت عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اولاد سے محروم ہے. تو یہ کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ جب اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا قل، میرے پیغمبر پوچھ ان سے، تو انہوں نے کیا کہا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. قدیم مشرکوں کا کیا عقیدہ تھا؟ وہ یہ کہتے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا جہاں سے رزق خدا بندوں میں تقسیم کرتا ہے وہاں کسی کی کوئی کلائی نہیں، وہ اکیلا ہے روزی دینے والا. اور جدید مشرک کیا کہتا ہے؟
جہاں سے رزق خدا بندوں میں تقسیم کرتا ہے وہاں مجھ کو کلائی نظر آئی اپنے خواجہ کی۔ اور قدیم مشرک کشتی کا سفر کرتے اور ان کی کشتی بھنور میں آ جاتی، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب وہ سفر کرتے کشتی کا اور کشتی آ جاتی گرداب میں، بھنور میں، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر خالص اسی اللہ کو پکارتے، خالص اسی کی پکار کرتے۔ اور جدید مشرک کیا کرتا ہے؟ مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یا معین الدین چشتی تے پار لگا دے کشتی، بہاول حق تے بیڑا تھک۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا الہ الا اللہ۔ اور عبادت میں آ جائیں تو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اگر وہ ٹھیک بن جاتا ہے تو اس کے سامنے پیشانی جھکائی ہوئی ہے، ان کی نظریں مان رہی ہیں، ان کی نیازیں مان رہی ہیں، ان کی منتیں ان سے منتیں مانگ رہی ہیں، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھا رہی ہیں۔ اور اگر ان کا بت اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا فٹ نہ آئے، ان کی مزاج کے مطابق نہ بنے، تو اس کو توڑ پھوڑ کے کچرے میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ ایک ہی سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ ایک کو راضی کر لو، وہ ایک ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ در بدر ٹھوکریں کھائیں گے تو کہنے والے نے کہا نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ عبادت، نظر و نیاز، یہ اللہ تعالیٰ کی۔ پھر عبادت کی 3 قسمیں ہیں، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت۔ قول سے اللہ اکبر قولی عبادت، سبحانک اللہم قولی عبادت، سبحان ربی العظیم قولی عبادت، سبحان ربی الاعلیٰ قولی عبادت۔ لبیک اللہم لبیک کا پڑھنا قولی عبادت، یا اللہ مدد قولی عبادت۔ بدنی عبادت، قیام میں کھڑا ہے بدنی عبادت ہے، رکوع میں ہے بدنی عبادت، سجدے میں ہے بدنی عبادت، تشہد میں ہے بدنی عبادت، طواف کے لیے چکر لگا رہا ہے بدنی عبادت، صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے بدنی عبادت، ملتزم کو چمٹ رہا ہے بدنی عبادت۔ اور مالی عبادت زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، منت ہے، منوتی ہے، نظر ہے، نیاز ہے، یہ ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو عبادت کہتے ہیں انتہا درجے کی تعظیم کو، اور اس عقیدے کے ساتھ میں جس کی تعظیم کر رہا ہوں وہ نافع اور ضار ہے، نفع اور نقصان پہنچانے پر پوری طاقت اور قدرت رکھتا ہے، وہ ما فوق الاسباب مشکلیں حل کرتا ہے، ما فوق الاسباب سنتا ہے، ہر آن ہر گھڑی اپنے بندے کے حالات سے واقف ہے اور اپنے بندے کی مشکلیں حل کرنے میں پوری طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے سب کو بنایا، جو خالق ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو بستہ خون سے، ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ نطفہ آب 40 دن میں بستہ خون اور لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد پھر اپنی حالت بدلتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس کی حالت بدلتی ہے۔ ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے حصے میں فرمایا خلق الانسان من علق، وہ رب جس نے انسان کو پیدا کیا، جو اللہ تعالی ایک قطرے سے اس خوبصورت انسان کو وجود عطا کیا، وہ اللہ اپنے نبی الامی کو ساری کائنات کا سردار بنا دیا۔ پھر مشرکین نے اعتراضات کیے، اس کا آگے تذکرہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو نبی بنایا، اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ وہ انشاءاللہ آگے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آگے آئے گی، باتیں آئیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الامی بنایا،
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی. نبی امی کیا مطلب؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا اور پڑھنا نہ جاننا یہ آپ کی شان اور مرتبے کو مزید اجاگر کرتا ہے. میرے اور آپ کا، باقی انسانوں کا ان پڑھ ہونا، لکھنا پڑھنا نہ جاننا یہ عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، معجزہ ہے. اور بتانا اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ دیکھو 40 سال تک میرے نبی نے کوئی وعظ نہیں کیا، کوئی نصیحت نہیں کی، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی جگہ تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی استاد نہیں ہے، کوئی مربی نہیں ہے. اگر استاد اور مربی ہوتا تو کل کو وہ بھی کہتا کہ اب تک تو مجھ سے پڑھتا رہا ہے، آج نئی نئی باتیں شروع کر دی ہیں، نئے دین کی آواز اٹھا دی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تربیت کروں گا. ادبنی ربی فاحسن تادیبی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی فصیح فصیح باتیں ہوتی ہیں، ایسے فصیح اللسان انداز میں آپ خطاب کرتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ادبنی ربی فاحسن تادیبی. میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ انداز ہے، اس سے بھی یہ بات زیادہ اجاگر ہوتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل والد کا سایہ اٹھا لیا اور 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ ہٹا دیا، تقریباً 8 سال کی عمر میں دادے کا سایہ ہٹا دیا، اور یہ بتا دیا کہ اپنے آخری نبی کی تربیت خود کروں گا. جیسے بچہ چلنے لگتا ہے تو ماں باپ دادا انگلی پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. اللہ نے فرمایا میں اپنی رحمت والی انگلی تھما کے اپنے پیغمبر کو چلاؤں گا اور میں خود بتاؤں گا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تربیت فرمائی. خلق الانسان من علق. پھر دوبارہ فرمایا اقرا، پڑھیے، وربک الاکرم، اپنے کریم رب کے نام سے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے. قلم کو تمام علوم کا شکاری کہتے ہیں کیونکہ علوم کو شکار کر لیتا ہے. اس لیے علم والوں نے کہا لولا القلم لما قام الدین ولا صلح العیش. اگر قلم نہ ہوتا تو انسان کی حالت درست نہ ہوتی، اگر قلم نہ ہوتا انسان کی معاشیات بھی درست نہ ہو سکتی. تو قلم کا بھی ایک دور چلتا آ رہا ہے اور غالباً حضرت ادریس علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا لکھائی پڑھائی کا، حساب کتاب کا. تو جو چیز قلم بند کی جائے وہ محفوظ رہتی ہے، جو چیز صرف ذہنوں میں رکھی جائے وہ بھول جاتی ہے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور یہ جاننا ایسا ہے قطعی ہے. علوم وحی کا علم یہ قطعی ہے، اس کے علاوہ بقیہ جتنے علوم ہیں وہ ظنی ہیں. اسی لیے میڈیکل سائنس میں دیکھو تو اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد نئی تحقیق آ جاتی ہے. لیکن آج سے 1450 سال پہلے جو قرآن مجید نازل ہوا، جو شریعت نازل ہوئی، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، دین وہی ہے. اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں. بدعات بدلتی ہیں، بدعات میں اضافہ ہوتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمتیں بھی تمہیں پوری پوری میسر آ گئی ہیں. میرا نبی آخر زمان بھی آ چکا ہے، کتاب بھی نازل ہو چکی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم شروع کر دی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی کا نزول ہوا.
تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری یا تیسری وحی کے اندر فرمایا قم فانذر وربک فکبر، آپ اس پرانی تعلیمات کو عام کیجئے اور اپنے ساتھی بنائیے، اس انقلابی تعلیم کو دنیا میں عام کیجئے اور ایک انقلاب برپا کر دیجئے۔ میرے اس گھر کو جنہوں نے بتوں کا گڑھ بنا دیا ہے، اس کے اندر آواز بلند ہو تو لا الہ الا اللہ کی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے کی، سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کی اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔